نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ نساء کی آیت ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اس میں جو حکم ہے کہ امانت والوں کو واپس کرو، یہ حکم عام ہے، خاص نہیں ہے، اور یہ حکم چند دن کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ لیکن اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فتح ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں تھے، مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ کعبۃ اللہ کا جو متولی تھا اس وقت وہ عثمان بن طلحہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر جانے کی کوشش کی تو اس نے کہا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ اس نے سخت الفاظ استعمال کیے اور جو ہے ترش روئی دکھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا عثمان، اس وقت کا انتظار کرو جس دن بیت اللہ کی چابی میرے پاس ہوگی، اور بیت اللہ میں وہی داخل ہوگا جس کو میں چاہوں گا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں مجھے آپ کی بات سے بڑا ہی تعجب ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ وہ وقت تو پھر قریش کے لیے بہت ہی بدتر ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ وقت قریش کے لیے سب سے زیادہ باعث عزت ہوگا۔ چنانچہ اللہ نے مکہ کو فتح کیا۔ حضور علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے، مسجد حرام میں داخل ہوئے، پھر بیت اللہ میں داخل ہوئے، اور بیت اللہ سے باہر نکلے تو آپ نے فرمایا عثمان بیت اللہ کی چابی لاؤ۔ اب چونکہ آپ فاتح ہیں، آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی متولی ہیں، تو عثمان بن طلحہ نے چابی دیتے ہوئے ایک جملہ کہہ دیا کہ یہ چابی میں آپ کو بطور امانت دیتا ہوں۔ حالانکہ یہاں امانت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، امانت کا مطلب ہی ختم ہو گیا۔ آپ فاتح بن کے داخل ہوئے ہیں، آپ پورے شہر کے مالک، پورے ملک کے مالک بن گئے، بیت اللہ کے بھی مالک بن گئے، چابی کے بھی مالک بن گئے۔ اب آپ کی مرضی، وہ چابی جسے چاہے دیں، جسے چاہے نہ دیں۔ لیکن عثمان بن طلحہ نے چابی دیتے ہوئے جملہ کہا کہ میں آپ کو بطور امانت دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے چابی لے لی اور فرمایا عثمان کو وقت یاد آیا جب میں نے تم سے کہا تھا اس وقت کا انتظار کرو جب چابی میرے پاس ہوگی، میں چاہوں گا تو کوئی بیت اللہ میں داخل ہو سکے گا، میں چاہوں گا تو بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا بالکل یاد آ گئی، بالکل یاد آ گئی۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو یہ چابی میں تجھے واپس کرتا ہوں، چابی تجھے واپس دیتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ قیامت تک یہ چابی تیرے خاندان میں رہے گی۔ جب آپ علیہ السلام کے یہ اخلاق دیکھے اور آپ کے یہ انداز محبت دیکھے تو عثمان بن طلحہ نے کلمہ پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کعبہ سے جب باہر تشریف لا رہے تھے تو زبان پہ یہ آیت جاری تھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو واپس کی جائیں۔ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ ہمارے اکابرین میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ امانت نہیں تھی، صرف اس نے زبانی یہ لفظ کہے تھے، آپ علیہ السلام نے اس کے زبانی الفاظ کی بھی رعایت کی۔ اللہ ہمیں بھی
امانات کو اہل امانت کے پاس پہنچانے کی اور واپس کرنے کی توفیق دے۔ سورۃ نساء کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس آیت کو اچھی طرح دیکھ لیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض صحیح ہے یا غلط ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، یہ فقہ کہاں سے آ گئی؟ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، فقہا کہاں سے آ گئے؟ اسی آیت کی تفسیر میں جو میں نے ابھی پڑھی ہے، مفسرین کی ایک بڑی جماعت لکھتی ہے، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، کہ اولی الامر سے مراد فقہا ہیں۔ 3 حکم ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں فقہا ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اب دیکھیے اس آیت میں 3 باتیں ہیں، اللہ کی بھی بات مانو، پیغمبر کی بھی بات مانو، فقہا کی بھی بات مانو۔ اب اللہ کی بات کو قرآن کہتے ہیں، نبی کی بات کو حدیث کہتے ہیں، فقہا کی بات کو فقہ کہتے ہیں۔ تو قرآن کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، حدیث کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور فقہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم اہل سنت والجماعت، ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، فقہ بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، فقہا کو بھی مانتے ہیں۔ لوگوں نے چور راستے نکالے ہیں، لیکن چور کے پاؤں کی پہچان ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ وہ ہر علاقے میں کچھ کھوجی ہوتے ہیں جو نشانات کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ فلاں بندے کے پاؤں ہیں اور فلاں طرف کو جا رہے ہیں، پھر اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں یہاں تک کہ اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ ہر زمانے کے اندر نئے فتنے، نئے دل فریب نعرے، کبھی دیواروں پہ یہ لکھا ہوتا تھا اہل حدیث کے 2 اصول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور یہ آیت کا آخری تک آ گئے۔ ابھی کچھ انہی چند سالوں کے اندر بڑے بڑے سائن بورڈوں پہ یہ جملہ لکھا ہوا بھی ہمیں ملا۔ لوگ تو پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں، غور نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ کھوجی نہیں ہے۔ اگر غور سے پڑھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا چھوڑا ہے، کیا چیز چھوڑ دی ہے انہوں نے۔ بڑے بڑے سائن بورڈوں پہ لکھا ہے انقلاب کے 3 نشان، اللہ، محمد اور قرآن۔ بہت سے لوگوں نے یہ دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے ہیں۔ یہ ایسی جماعت ہے جو اپنے آپ کو سیاسی بھی کہتی ہے اور مذہبی بھی کہتی ہے، یعنی جو اپنی سیاست جو ہے وہ مذہب کے نام پہ کرتی ہے۔ اب دیکھیں بظاہر دیکھنے میں کتنا دل فریب نعرہ ہے، انقلاب کے 3 نشان، اللہ، محمد اور قرآن۔ اب کوئی عام بندہ اس پہ اعتراض ہی نہیں کر سکتا، یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس میں کیا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے، اس کے اندر کیا باتیں چھپی ہوئی ہیں، ذرا اس کو غور سے سنیں۔ اب اس کے اندر حدیث کا ذکر نہیں ہے، اس کے اندر فقہ کا ذکر نہیں ہے۔ ایک بندہ اس سے میں نے کہا، وہ کہتا ہے دیکھیں جی، جب ہم نے محمد کہہ دیا تو اس میں حدیث آ گئی، تو میں نے کہا جب آپ نے اللہ کہہ دیا تو اس میں قرآن بھی تو آ گیا تھا، پھر قرآن کا نام الگ سے کیوں لکھا ہے؟ جب محمد کا نام لینے سے حدیث آ گئی تو اللہ کا نام لکھنے سے قرآن بھی آ گیا، تو آپ نے پھر قرآن کو الگ سے کیوں لکھا؟ اللہ، محمد اور قرآن، اس میں حدیث کا تذکرہ ختم، فقہا کا ذکر ختم، فقہ کا تذکرہ ختم۔ اب بتاؤ یہ کون سا انقلاب ہے جس میں نہ پیغمبر کی حدیث کا ذکر ہو، نہ پیغمبر کے ورثہ فقہا کا ذکر ہو؟ تو یہ انقلاب نہیں ہے، یہ چور راستے سے بہت کچھ دین کا چھوڑنا چاہتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ کون سی جماعت ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ایوب خان کے مقابلہ میں فاطمہ جناح الیکشن لڑ رہی تھی، اور یہی جماعت اسلامی والے اس وقت فاطمہ جناح کے حامی تھے اور بھرپور اس کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ وہ جیت جائے۔ اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند سے ہمارے ایک بہت بڑے عالم مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے کراچی میں۔ سادہ مزاج بزرگ تھے،
ان کا ایک وفد ان سے ملنے کے لیے گیا، ان سے گفتگو کی، ان کی سادگی دیکھی، ان کی ظاہری صورت دیکھی، تو ان کے دل کے اندر یہ خواہش اٹھی کہ ان کو یہاں کے حالات کا پتہ نہیں ہے، ہم اگر ان سے فتویٰ لے لیں فاطمہ جناح کو ووٹ دینے کے بارے میں تو ہماری بات چل نکلے گی۔ تو کہنے لگے مفتی صاحب کیا عورت وزیر اعظم بننے کی اہلیت رکھتی ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اہلیت رکھتی ہے۔ اب یہ اندر ہی اندر خوش ہو رہے ہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ علماء دیوبند کے مفتی، بلکہ دیوبند کے مفتی نے فتویٰ دے دیا ہے کہ عورت وزیر اعظم بننے کی اہلیت رکھتی ہے۔ ابھی ان کی خوشی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ مفتی صاحب نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، اہلیہ بننے کی، عورت اہلیت رکھتی ہے اہلیہ بننے کی۔ سب کے رنگ فق ہو گئے۔ پھر بیٹھے بیٹھے ایک بندہ ان سے کہنے لگا کہ مفتی صاحب آپ بھی جماعت اسلامی کے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ نہیں، میں اسلامی جماعت کا ہوں۔ اس نے کہا جی دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ اسلامی جماعت میں اسلام غالب ہے، جماعت مغلوب ہے، اور جماعت اسلامی میں جماعت غالب ہے، اسلام مغلوب ہے۔ تو اس طرح کی باتیں، ان کا کام چور راہ سے نکالنا ہے۔ میرے مربی، میرے شیخ، ناظر اسلام، وکیل احناف، حجت اللہ فی الارض، حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک جلسے میں گیا، جلسے کے اندر بات آ گئی اسی موضوع کی۔ میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ صدر جلسہ جو ہے وہ جلسہ والوں نے ایک مودودی کو بنایا ہوا ہے اور اسے بٹھایا ہوا ہے۔ تو دوران بات میں نے ایک بات آ گئی تحریف قرآن کی، تو میں نے کہا کہ تحریف قرآن کی کچھ لوگوں نے پہلے زمانے میں، ہمارے علماء نے تحریف قرآن کے خلاف اتنا کام کیا کہ لوگ تحریف کے لفظ سے ڈرنے لگے اور تحریف کے لفظ سے بھاگنے لگے، حتیٰ کہ ان لوگوں کی ساری محنت جو ہے وہ رہ چلی گئی۔ پھر ایک شخص آیا، وہ بھی تحریف کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے پتہ تھا کہ یہ قوم اب تحریف قبول نہیں کرے گی کیونکہ تحریف سے ان کو ہوشیار کر دیا گیا ہے۔ تو اس نے تحریف کرنا چاہی لیکن لفظ کو بدل دیا، تحریف قرآن کی بجائے اس نے نام رکھ دیا اپنی تفسیر کا تفہیم القرآن۔ تو میں نے صدر جلسہ سے پوچھا جی ایسے ہی ہے؟ وہ کہتا ایسے ہی ہے۔ پھر بات آگے چلی، میں نے کہا پاکستان کی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ ہر وقت عافیت کی، امن کی دعا مانگتی ہیں کہ اللہ خیر کرے، اللہ امن عطا فرمائے، لیکن ہمارے ملک میں ایک جماعت ایسی ہے جو ہر وقت یہی دعا کرتی ہے کہ اللہ جنگ کب لگے گی، زلزلہ کب آئے گا، سیلاب کب آئے گا، اور جو ہے مصیبت کب آئے گی۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ کہتے پھر آپ دیکھو گے ہر چوک کے اندر، ہر روڈ کے اندر کیمپ لگا ہوگا کہ جوتیاں دے دو، کپڑے دے دو، چندہ دے دو، غلہ دے دو، اور جو ہے یہ بھی دے دو اور یہ بھی دے دو۔ پھر ان کا کام چل نکلتا ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ امن کی نہیں جنگ کی دعا مانگتے ہیں، عافیت کی نہیں زلزلے اور سیلاب کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو میں نے صدر جلسہ سے پوچھا صدر صاحب ایسے ہی ہے؟ صدر صاحب کہنے لگے ایسے ہی۔ جب جلسہ ختم ہو گیا میں کمرے میں جا کے بیٹھا تو مجھے مدرسے کے محترم صاحب کہنے لگے مولانا آپ نے تو ظلم کر دیا ہے، یہ صدر جلسہ تو خود مودودی تھا۔ میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے مجھے تو اس کا علم نہیں تھا، دوسری بات یہ ہے وہ مودودی تھا یا نہیں تھا، لیکن اس نے میری باتوں کی تصدیق کر دی ہے، اس سے معلوم ہو جو میں نے کہا ہے وہ سچ۔ سورۃ نساء کی آیت وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اس آیت میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی ایمان والے سے گناہ ہو جائے، اپنی جان پہ ظلم ہو جائے تو بخشش کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے محبوب کے پاس آئے، خود بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگے
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کرے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے فرمائیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور میرا پیغمبر جب مجھ سے کہے گا، سفارش کرے گا تو میں معاف کر دوں۔ اس آیت کے اندر یہ حکم ہے۔ ہمارے اکابرین میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے، آپ ان کے معرف القرآن دیکھیں، کہ جس طرح یہ حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیاوی زندگی میں تھا، اسی طرح یہ حکم آج بھی موجود ہے۔ آج بھی گنہگار شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ جائے اور وہاں جا کر کہے کہ اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے جرم کیا ہے، میں نے غلطی کی ہے، میں نے نافرمانی کی، میں معافی چاہتا ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی گزارش کرے یا رسول اللہ یہ گنہگار امتی یہاں حاضر ہے اور آپ سے گزارش کر رہا ہے، آپ اللہ سے میرے لیے استغفار کریں، آپ اللہ سے کہ میری سفارش کر دیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو یہ حکم آج بھی باقی ہے جیسے آپ کی زندگی میں باقی تھا۔ اس پر تفسیروں میں دو واقعات ملتے ہیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی اور احکام القرآن قرطبی کے اندر بھی۔ یہ دونوں مفسرین شافعی المسلک ہیں، حنفی المسلک بھی نہیں ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 3 دن کے بعد ایک دیہاتی آیا، قبر اطہر پہ آ کر اس نے یہ آیت پڑھی اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی کہ میں خدا سے معافی مانگتا ہوں، یا رسول اللہ آپ بھی میری سفارش کریں، یہ کہا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اقدس کے اندر سے آواز آئی کہ اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیا۔ دیکھیے احکام القرآن قرطبی میں۔ دوسرا واقعہ، آج بھی آپ روضہ اقدس پہ جائیں، اللہ آپ کو لے جائے اور مجھے بھی بار بار لے جائے۔ روضہ رسول کے ستونوں پہ وہ اشعار آج بھی درج ہیں۔ محمد بن عبید اللہ ایک صالح انسان تھے، عاشق پیغمبر تھے، وہ کہتے میں وہاں موجود تھا، ایک دیہاتی آیا، روضہ رسول پر آ کر اس نے سلام پیش کیا، پھر یہی آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے پیغمبر میں آپ کے پاس آیا ہوں، خود بھی گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ بھی اللہ سے میری سفارش کریں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ پھر اس نے وہاں کھڑے ہو کر کچھ اشعار پڑھے، جس پہ یہ دو اشعار جو ہے آج بھی روضہ رسول کے ستونوں پہ درج ہیں اور لکھے ہوئے ہیں، یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ کہ حضور دنیا میں جتنے بھی لوگ مدفون ہیں سب سے بہتر آپ کی جگہ ہے، اس روزے کی برکت سے کائنات منور ہے۔ اگلے شعر کے اندر ایک جملہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میری جان قربان ہو اس قبر پر انت ساکن ہو جس میں آپ تشریف فرما ہیں۔ ساکن رہنے والے کو کہتے ہیں، مسکن گھر کو، اور ساکن اس گھر میں رہنے والے کو کہتے ہیں۔ نکاح کی آیت اٹھا کر دیکھیں، جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کے ذمہ 2 چیزیں آتی ہیں، نان نفقہ اور سکنا۔ نان نفقہ یعنی کھانا پینا کپڑا، اور سکنا اس کے رہنے کی جگہ، اس کو مارنے کی جگہ نہیں، سکنا اس کو زندہ رکھنے کی جگہ، مارنے کی جگہ نہیں۔ تو اس نے یہی کہا نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو، میری جان قربان ہو، میری جان فدا ہو اس قبر پر جس میں آپ ساکن ہیں۔ اس میں عفت بھی ہے، اس میں جود بھی ہے، اس میں سخاوت بھی ہے۔ یہ جملے کہے اور کہنے کے بعد جو ہے وہ چل دیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں جو اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ میری وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس دیہاتی کو تلاش کرو، اس کو جا کر بتاؤ کہ اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ تو آج بھی جب اللہ توفیق دے وہاں جانے کی، تو وہاں جا کر اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی بھی مانگیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سفارشی بھی بنائیں۔ اس مسئلے کا نام ہے استشفاع، شفاعت کی درخواست کرنا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ کچھ لوگ جو ہے اس عقیدے کو شرک کہتے ہیں، توحید کے منافی کہتے ہیں۔ عجیب بات ہے،
یہ اشعار بھی لکھے ہیں، یہ واقع بھی پیش آئے ہیں، مفسرین نقل بھی کر چکے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرما چکے، اللہم لا تجعل قبری وطن یعبد، اے اللہ میری قبر پر کبھی شرک نہ ہو۔ اللہ کے نبی کی یہ دعا بھی قبول ہو چکی ہے، اللہ کے نبی کی دعا بھی قبول ہوگی کہ وہاں شرک نہیں ہوگا، اور یہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ لکھا ہوا بھی موجود ہے، تو اس سے بات واضح ہوگی کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ تمہارے دماغوں کا اختراع تو ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ سورۃ النساء کی آیت، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ حضور علیہ السلام کے دور میں ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان جھگڑا ہو گیا، دونوں آپ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے دونوں کی بات سن کر فیصلہ یہودی کے حق میں کیا۔ جب یہ واپس جا رہے تھے تو منافق کے دل میں یہ خیال آیا، کیونکہ منافق تو منافق ہی ہوتا ہے، اس نے کہا کہ ہم اپنا فیصلہ حضرت عمر سے کرواتے ہیں۔ اس کے دل میں بات کیا تھی کہ حضرت عمر یہودیوں کے بڑے سخت دشمن ہیں، تو فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے۔ تو یہودی نے کہا کوئی حرج نہیں، چلیے ان سے کروا لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور اپنی بات بیان کی، تو یہودی نے کہا کہ عمر پہلے میری بات سن لیں پھر فیصلہ کریں، آپ کے پاس آنے سے پہلے ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے تھے، اللہ کے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے، اب آپ کی مرضی، آپ ہماری بات سنیں، جیسے فیصلہ کرنا چاہیں کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اچھا اللہ کے نبی فیصلہ کر چکے تیرے حق میں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آ کے بیٹھو، گھر گئے، تلوار اٹھا کے لائے اور اس منافق کا سر اڑا دیا، اور فرمایا جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر کا فیصلہ نہیں، پھر عمر کی تلوار فیصلہ کرتی۔ اس پر سارے منافق اکٹھے ہو گئے حضور علیہ السلام کے پاس کہ عمر نے زیادتی کی ہے، یہ قتل نہیں بنتا تو اس نے قتل کیا ہے بلا وجہ۔ اب حضرت عمر کے پاس تو گواہ نہیں تھے کہ بات کس کی غلط ہے، کس کی صحیح ہے، کون ٹھیک کہتا ہے، کون ٹھیک نہیں کہتا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید کے اندر جو ہے اللہ نے یہ آیت اتار دی، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ میرے پیغمبر یہ منافق ہے، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو آپ کا فیصلہ مان لے، جو آپ کا فیصلہ نہ مانے وہ کافر ہے۔ اس لیے عمر نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا، منافق کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر کے حق میں قرآن اترا ہے، ایک ہی جگہ نہیں، قرآن پاک کی 18 آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید کے اندر اترتی رہی ہیں۔ تو عرض یہ کر رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے فیصلے کو ماننا یہی ایمان کی نشانی ہے، اور فیصلے کو نہ ماننا یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہمیں مظلوموں کی فریاد رسی کرنے چاہیے، یہ بھی اسلام کا ایک فریضہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں کچھ ایسے کمزور مسلمان رہ گئے تھے جو جسمانی کمزوری اور کم سمانی کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے، اور کافروں نے بھی ان کو بعد میں تنگ کرنا شروع کر دیا اور روک دیا، اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے تاکہ یہ لوگ اسلام سے پھر جائیں۔ ان حضرات میں سے ابن عباس بھی تھے، ان کی والدہ بھی تھیں، سلمہ بن ہشام بھی تھے، ولید بن ولید بھی تھے، ابو جندل بن سہل بھی تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، لیکن یہ حضرات اپنی ایمان کی پختگی کی وجہ سے مکہ والوں کے ظلم سہتے رہے اور اسلام پر جمے رہے، اور اللہ تعالیٰ سے مصائب سے، ان مصیبتوں سے نجات کی دعائیں کرتے رہے اور مسلسل کرتے رہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکل کر لڑتے کیوں نہیں ہو، ان مسکینوں کی خاطر، ان کمزوروں کی خاطر جو مکہ میں پھنسے ہوئے ہیں، مرد بھی ان میں ہیں، عورتیں بھی ان میں ہیں، بچے بھی ان کے اندر ہیں، تم کیوں نہیں لڑتی ان کے لیے؟ اللہ نے بالکل صاف حکم دیا، قتال کا لفظ نہیں، اس آیت میں صاف لفظوں میں حکم قتال دینے کے بجائے قرآن نے عجیب لفظ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس میں اس طرح واضح اشارہ کہ ان حالات میں قتال اور جہاد ایک طبی چیز ہے اور فطری فریضہ ہے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ گناہگار، یہ حکم عام ہے،
لیکن حضور علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں، جب بھی کہیں مظلوم مسلمان کو فریاد رسی کی ضرورت پڑے تو مسلمان کے ذمے ہے کہ اپنی جان سے اپنے مال سے ان کی مدد کرے۔ اسی طرح سورۃ نساء کی آیت وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اس آیت کے اندر اولی الامر سے کیا مراد ہے؟ پیچھے بھی اس کو بیان کیا گیا ہے ایک آیت کے اندر۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد فقہا ہے، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد حکام حاکم ہیں، بعض کہتے ہیں کہ دونوں مراد ہیں، اس لیے کہ دونوں کا حکم چلتا ہے۔ حاکم کا جو حکم چلتا ہے وہ جبر سے، ڈنڈے سے چلتا ہے، اور فقہا اور علماء کا جو حکم چلتا ہے وہ اعتماد اور اعتقاد سے چلتا ہے، اعتماد اور اعتقاد سے چلتا ہے۔ اس لیے ہمیں دینی معاملات کے اندر فقہا اور علماء پر اعتماد کر کے ان کی بات ماننی چاہیے۔ دنیاوی معاملات اگر وہ خلاف شریعت نہ ہوں تو اس میں اپنے حکام کی بات کو بھی ماننا چاہیے۔ اس آیت کے اندر ایک لفظ آیا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، اولی الامر وہ ہیں جو گہرائی میں جا کر مسائل نکالتے ہیں، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ جیسے زمین کے نیچے 100 فٹ پانی دور ہوتا ہے، ہر بندہ پانی کو اوپر نہیں لا سکتا، صرف وہ پلمبر جس کا یہ فن ہے کہ وہ بورنگ کرتا ہے اور 100 فٹ نیچے پانی کو سطح زمین پہ لے آتا ہے، پھر اس سے بچہ، عورت، انسان، حیوان سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے ہی مستنبط قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط کرنا، مسائل نکالنا، یہ ہر بندے کی بات نہیں ہوتی، وہی نکال سکتے ہیں۔ گہرائی سے جیسے پانی نکلتا ہے ایسے قرآن و حدیث کے اندر چھپے ہوئے گہرائی میں مسائل کو فقہا نکالتے ہیں۔ حضرت اوقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب پیر بدی الدین سے مناظرہ ہوا ان کے گھر میں تو سب سے پہلے جو موضوع تھا وہ تقلید تھا، اس پر میں نے یہی آیت پڑھی کہ استنباط کیسی اسے ہیں کہ جو گہرائی سے پانی نکالا جائے، گہرائی سے جو پانی نکالا جائے اسے استنباط کہتے ہیں۔ میں نے بطور مثال پیش کیا، اس پر بدی الدین کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اتنی بات تو درست ہے کہ استنباط کا معنی ہے گہرائی سے پانی نکالنا، لیکن لازمی تو نہیں ہے کہ جو پانی نکلے وہ میٹھا ہو، وہ پانی کڑوا بھی تو ہو سکتا ہے۔ حضرت اوقاڑوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پانی کڑوا ہو، لیکن جو فقہا نے استنباط مسائل کا پانی نکالا ہے وہ کڑوا نہیں تھا، اس لیے کہ اگر وہ کڑوا ہوتا تو وہ امام بخاری کو بھی کڑوا لگتا، امام ترمذی کو بھی کڑوا لگتا، امام محمد کو بھی کڑوا لگتا، امام ابو یوسف کو بھی کڑوا لگتا، اور امام ظفر کو بھی کڑوا لگتا، علامہ ابن حجر کو بھی کڑوا لگتا، علامہ عینی کو بھی کڑوا لگتا، علامہ سیوطی کو بھی کڑوا لگتا، امام بہقی کو بھی کڑوا لگتا، امام نووی کو بھی کڑوا لگتا، اور جو ہے یہ 1400 سال سے امت کو کڑوا لگتا، لیکن کسی کو کڑوا نہیں لگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ پانی کڑوا نہیں، تیرا مزاج خراب ہے کہ تجھے کڑوا لگ رہا ہے۔ جیسے مریض کا جب مزاج بگڑتا ہے پھر اس کو چینی بھی کڑوی لگتی ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ یہ کڑوی ہے۔ اس لیے استنباط سے نکالے ہوئے جو فقہا کے مسائل ہیں وہ کڑوے نہیں ہیں، تمہارا مزاج بگڑ چکا ہے کہ تمہیں وہ کڑوے لگتے ہیں۔ اس لیے جو ہے اس قسم کے بہانے بنا کر وہ ان آیات اور ان آیات کے احکام سے بھاگنے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔